بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش شریف کے تاریخی مقبروں میں جو سب سے زیادہ اہم مقبرہ ہے وہ ہے بی بی جوندی کا۔ اس کی تاریخ جو ہے ہمیں سید زہیب عباس بخاری کی زبانی سناتے ہیں ہم آپ کو۔ حضرت بی بی جوندی کا شمار بھی عرش شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم المرتبت اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ انہیں عرش شریف میں صاحب مزار یا ولی مزار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کا تعلق بخاری خاندان سے تھا۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جاں گشت کی نسل سے تھیں۔ معروف کتب تذکرہ حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جاں گشت کے مصنف مولوی سخاوت مزار مرزا نے آپ کی والد محترم کا نام سید جلال الدین بخاری ابن حمید لکھا ہے۔ آپ کا سن وصال 805 ہجری بمطابق 1403 عیسوی درجہ کیا گیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سید ناصر الدین محمود کے ایک بیٹے کا نام سید جلال الدین تھا۔ اس لحاظ سے آپ حضرت جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جاں گشت کی پڑپوتی، سید ناصر الدین محمود کی پوتی، سید جلال الدین حیدر کی دختر ہیں۔ حضرت بی بی جوندی نہایت پارسا، نیکوکار اور خدا رسیدہ خاتون تھی۔ وہ اپنے والد محترم سے سلسلہ سہروردیہ میں بعید تھی۔ حضرت بی بی کے شب و روز عبادت اور ذکر الہی میں گزرتے تھے۔ وہ اپنے ہاں آنے والی خواتین کو عبادت الہی، خشیت الہی کا درس دیتی، اپنے ہی گھر میں بچیوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتی تھیں۔ ان کے خاندان میں آپ کی ولایت اور معرفت کا اقبال تھا۔ آپ کی زبان میں حد درجہ شیرینی اور تاثیر تھی۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور مانگی ہوئی دعا ہمیشہ شرف قبولیت پا لیتی تھی۔ یہ آپ کا بلند مرتبہ ہی تھا کہ عرش شریف میں بخاری خاندان میں آپ ہی اس قدر و عظمت اور مرتبہ خوبصورت مقبرے میں دفنہ کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے مقبرہ اطہر کی عمارت آج بھی شکستہ حالت میں کھڑی ہے، جو مرمت طلب ہے اور قابل مرمت ہے۔ یہ مخیر حضرات اور حکومتی اداروں دونوں کی توجہ کی حقدار ہے۔ مقبرہ حضرت بی بی جوندی اپنے فن و تعمیری خوبصورتی، قد و قامت کے لحاظ سے عرش شریف کی تاریخی عمارات میں معتبر حیثیت کا حامل ہے۔ اس کا محل وقوع استاد نوریہ اور حضرت بائے حلیم کی مزارات کے قرب ہے۔ اسے 1493 عیسوی میں ایک ایرانی شاہزادے محمد دلشاد نے تعمیر کرایا۔ وہ شاہ خراسان کا بیٹا تھا۔ شاہ خراسان حضرت بی بی جوندی کا نانا محترم تھے۔ وہ تاریخ آپ نے سن لی ہوگی، اب تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں مقبرہ حضرت بہار حکیم کا سید زہیب عباس صاحب کی زبانی۔ مقبرہ حضرت بائے حلیم ان 3 شکستوں حالہ مقبروں میں سے ایک جنہیں 1817 عیسوی کے شدید سیلاب میں نقصان پہنچایا تھا۔ یہ اس قبرستان میں تعمیر ہونے والا پہلا مقبرہ ہے۔ بی بی جوندی کا مزار، استاد نوریہ کا مزار، حضرت جلال الدین بخاری اور مسجد جلالیہ بعد میں تعمیر ہوئی۔ اس مقبرے کی عمارت کے متعلق مشہور ہے، اسے آپ کے شاگرد عزیز حضرت مخدوم جہانیہ جاں گشت نے تعمیر کرایا تھا، جن کا دور حیات 1307 عیسوی سے 1383 عیسوی تک ہے۔ اکرجا مزار اونچے ٹیلے پر تعمیر کیا گیا تھا، مگر دریائی حالات کے کٹاؤ نے ٹیلے کے کناروں سے مٹی تراش کر مزار کی دیواروں کا 2/3 حصہ گرا دیا۔ زیادہ حصہ گرنے کی وجہ سے مزار شریف کی چھت بھی گر گئی۔ حیران کن بات یہ ہے، سیلاب میں یہ تینوں مذکورہ مزارات جزوی طور پر گرے، مکمل نہیں۔ شاید خدا نے ان کا فن تعمیر زندہ رکھنا اور اسے یادگار بنانے کے لیے ایسا کیا۔ مقبرہ بائے حلیم
جو اس وقت موجود ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں بہاول حلیم کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ کتب کے اندر ان کا نام حضرت بائے حلیم ہے۔ اس لیے نام بتاتے میں آسانی ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بائے حلیم اور باول حلیم کوئی اور نام ہے۔ یہ دو مقبروں کی تفسیر مختصر سننے کے بعد ہم آپ کو تیسری تفسیر سناتے ہیں مقبرہ استاد نور کا، جو بہت ہی قدیم مقبرہ ہے۔ جنہوں نے یہ دونوں مقبرے بنائے وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں سید زہیب آباد بخاری صاحب کی زبانی۔ دو بڑے مقبروں کے درمیان ایک مقبرہ استاد نوریہ کا ہے۔ استاد نوریہ تاریخ اوج کے ایک خاص کردار ہیں۔ ان کی بنیادی تعلق ایران سے تھا۔ وہ ماہر تعمیرات تھے۔ انہوں نے مقبرہ حضرت بی بی جوندی ڈیزائن کیا اور اس کی تعمیر میں اپنی نگرانی میں کرائی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ذہین اور اختراعی واقع ہوئے کہ علاقائی ماہرین تعمیرات انہیں استاد کہتے تھے۔ بعض مورخین نے انہیں ولی اللہ اور اسلامک اسکالر لکھا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری مختصر تفصیل اوج شریف اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ۔